کا ہندو کنہیے کا جنم دن مناتے معاذ تم کس منہ سے کہتے کہ 12 ربیع الاول کو منانا چاہیے؟ تمہارے نزدیک تو 12 ربیع الاول کو بھی منانا بدعت ہے. چلو تم 12 ربیع الاول کو ہی مناؤ, تم آگے پیچھے نہ مناؤ, 12 ربیع الاول کو ہی مناؤ. مگر تم نے کبھی دیکھا کہ انہوں نے 12 ربیع الاول کو بھی کبھی منایا ہے؟ بولو. ایک ان کا یہ کہنا کہ آگے پیچھے تو حضور کی ولادت نہیں ہوتی, تم ہر آئے دن مناتے رہتے ہو, کیا حضور کی ولادت ہوتی ہے؟ تو ان سے پوچھو کہ اب 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت ہوتی ہے؟ وہ تو ہو گئی ایک مرتبہ. اگر 12 ربیع الاول کو بھی منائیں تو اب 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت تو نہیں نہ ہوتی, وہ حضور کی ولادت کا دن ہے. ولادت تو ہو گئی 1400 سال پہلے, ولادت تو اب بھی نہیں ہوتی. اگر یہ کہو دوسرے دنوں میں نہیں ہوتی تو میں کہتا ہوں 12 ربیع الاول میں بھی اب نہیں ہوتی, تو پھر 12 ربیع الاول کو بھی نہیں منانا چاہیے. لیکن تم سمجھے ہی نہیں ہو, غور کرو. قرآن بولو کس رات اترا؟ بولو شب قدر. قرآن ہر سال اترتا ہے یا اس مرتبہ اتر گیا؟ بولو بھائی, ہر سال تو نہیں نہ اترتا, ایک مرتبہ اتر گیا. مگر قیامت تک کے لیے اس رات کو شب قدر بنا دیا, لیلۃ القدر بنا دی. اسی طرح حضور کی ولادت بھی اب ہر سال نہیں ہوتی. جس طرح قرآن ہر سال نہیں اترتا, ایک مرتبہ اتر گیا, مگر جس رات اترا اس رات کو قیامت تک کے لیے لیلۃ القدر بنا گیا. اسی طرح حضور کی ولادت بھی اب ہر سال نہیں ہوتی, مگر جس رات میں ہو گئی اس رات کو قیامت تک کے لیے شب قدر سے بھی افضل بنا گئے. اور آج جمعے میں تم نے سنا ہے ابو لہب کو ہر پیر کو فیض ملتا ہے. حضور کی ولادت کی خوشی کرنے کے سلسلے میں ہر پیر کو فیض ملتا ہے. تو چاہیے تھا کہ سال کے بعد جو پیر آتا ہے اس میں فیض ملتا. ہر ویک میں پیر کے دن فیض ملتا ہے. تو معلوم ہوا کہ جو میلاد شریف کی خوشی کرتا ہے اس کو ہمیشہ ہی فیض ملتا ہے. اور بات جو ہے نا فیصلہ کن وہ یہ ہے کہ جس وقت حضور کی ولادت ہوئی وہ وقت قیامت تک کے لیے مبارک اور قبولیت کا وقت ہو گیا. اور روز اب ہر روز صبح تو حضور کی ولادت نہیں ہوتی, ایک مرتبہ ہو گئی 1400 سال پہلے, مگر صبح کا وہ وقت جو ولادت کا وقت ہے وہ قیامت تک کے لیے ہر روز بابرکت ہو گیا. جس طرح حضور کی نسبت سے ہر صبح بابرکت ہو گئی, ہر روز بابرکت ہو گیا, اسی طرح ہر روز کوئی میلاد کرے تو اس کو اجر و ثواب ملے. ہاں 12 ربیع الاول کو زیادہ کرو, جیسے شب قدر میں قرآن زیادہ پڑھتے آگے پیچھے بھی پڑھتے. ربیع الاول کے مہینے میں زیادہ میلاد کرو, آگے پیچھے بھی کرو. میلاد ذکر رسول ہے, ذکر رسول ہر وقت جائز ہے, ہر وقت جائز ہے. اور بھی بہت سے جواب دے سکتا مگر انہیں پر اتفاق کرتا. اور اصلی جواب یہ ہے کہ ان کو کہو کہ ہم تو کرتے ہیں, ہمیشہ ہی کرتے ہیں, لیکن تم تو 12 ربیع الاول کو بھی نہیں کرتے. چلو تم 12 ربیع الاول کو ہی کرو, تو یہ تو 12 ربیع الاول کو ہی نہیں کرتے. ان کے نزدیک تو میلاد کرنا ہے ہی بدعت, گناہ. تو یہ صرف لوگوں کو بہکانے کے لیے, کسی طرح لوگوں کو بہکانے کے لیے, ہٹانے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتی. صبح کا وقت ہے, سہانا وقت ہے, سرکار تشریف لائے, پاک صاف پیدا ہوئے, پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا اور سجدے میں سر رکھ کے پڑا اشہد ان لا الہ
اللہ واشہد انی رسول اللہ، اللہ کے معبود برحق ہونے اور اپنے رسول برحق ہونے کی سرکار نے شہادت دی، اور قربان جائیں ایسے غمخوار آتا تھے کہ پھر ہم گناہ گاروں کو یاد کیا، یا رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلے سجدے تیرے اگر سے یادگاری امت لاکھوں سلام۔ بہت سی باتیں چھوڑتا ہوا ایک ضروری باتیں کر کے پھر ختم کرنا۔ گھر کا تو یہ عالم ہے، حضرت آمینہ فرماتی ہے 5 سال پیدا ہوئے سجدے میں سر رکھا جو کیا۔ آئیے ذرا باہر دیکھو، حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں حرم میں خانے کعبے کے پاس سویا ہوا تھا، ایک دم شور ہوا، جب شور ہوا تو میں اٹھا، ایک دم چونک کر اٹھا کہ یہ شور کیسا ہے؟ میں کہا بھی کیا ہو گیا، یہ شور کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا عبد المطلب تجھے کیا بتائیں، یہ خانے کعبے کے اندر بار 360 خدا جو کرے ہوئے تھے سارے اونڈے گر گئے، سب اونڈے گر گئے، اور ہم لگے ہوئے ایک خدا کو کھڑا کر کے جاتے ہیں، دوسرے کو کھڑا کرنے وہ پیچھے گر جاتا ہے، اس کو کھڑا کرتے اس کو کھڑا کرنے آتے وہ پیچھے گر جاتا ہے۔ آج تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے خداؤں میں مرغی کی بیماری کر گئی، مرغی جانتے تو آدمی ایک دم کھڑے کھڑے گر جاتے ہیں، منہ سے جھاگ نکلنے لگ جاتی ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں اکڑ جاتے ہیں۔ آج تو مرغی کی بیماری پڑ گئی ہے، سمجھ نہیں آتا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے میں اٹھا، میں نے دیکھا واقعی سارے بت اونڈے گرے کھڑے، اور خانہ کعبہ حضور کے اس مقام کی طرف جس مقام میں ولادت ان کی بار بار جھکتا تھا، خانہ کعبہ جھکتا نظر آتا تھا، بار بار جھک رہا ہے۔ یہ حضرت عبد المطلب فرماتے میں نے خانہ کعبے کو بار بار ادھر جھکتے ہوئے دیکھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تیری آمد ٹھیک بیت اللہ مجرے کو جھکا، یا رسول اللہ تیری آمد ٹھیک بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا، میرے آقا تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا، سارے بتوں میں گر گئے، اور کعبہ سلامی دے رہا ہے کہ آ گیا مجھے بتوں سے پاک کرنے والا۔ کعبے کو بھی خوشی، فرشتے صلاۃ و سلام کر رہے، کعبہ خوشی سے جھوم رہا تھا، اور شیطان کا برا حال تھا، کبھی وہ دوڑ کر ادھر جائے کبھی ادھر جائے، عجیب اس کی شکل صورت، اس کے چہرے پر وحشت سوار تھی۔ اس کے چیلوں نے، اس کے ہاتھیوں نے، اس کے فرزندوں نے پوچھا چاچا تجھے کیا ہو گیا، بڑا پریشان ہے آج تجھے کیا مصیبت پیش آ گئی، کبھی بہت پر ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، تجھے آج چین نہیں ہے؟ کہے گا آج میرا تو بیڑا گرک ہو گیا، میرے لیے آج خوشی کا دن نہیں، کیونکہ وہ آ گیا تو میری ساری محنت کو برباد کر دے، اور جتنے میں نے بت پرست بنائے تھے ان سب کو خدا پرست بنا دے، اور جتنے میں نے راہ گن بنائے تھے ان سب کو راہ در بنا دے، اور جتنے میں نے چور بنائے تھے ان سب کو امانت دار بنا دے گا۔ یہ پلیتوں کو پاک کر دے گا، میری محنت کو برباد کر دے گا، میرے واسطے آج خوشی کا دن نہیں ہے، اس
تو حضور کی تشریف آوری کا دن فرشتوں کے واسطے تو خوشی کا دن تھا، وہ صلاۃ و سلام کے نغمے گا رہے تھے، اور شیطان کے لیے مصیبت کا دن تھا۔ شیطان کبھی ادھر جاوے کبھی ادھر جاوے، تو معلوم ہوا کہ 12 ربیع الاول کو گھبرا کے کبھی ادھر چلا جائے کبھی ادھر چلا جائے کبھی ادھر چلا جائے، سمجھ لو کہ اس کی سنت ادا کر رہا ہے، اور جو ادب سے تعظیم سے صلاۃ و سلام کر رہے ہوتے ہیں وہ فرشتوں کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول۔ میرے بزرگ اور دوستوں ذرا غور کرو، فارس یہ ایک حکومت ہے، ایک حکومت تھی، پتہ کتنی بڑی حکومت تھی؟ کویت، بصرہ، مسقط، بحرین، ایران، عراق، مکران، افغانستان اور اس کے آس پاس اور بہت سی ہیں جن کو میں نہیں جانتا نام، اس وقت میرے یہ سب ایک ملک تھا جس کا نام تھا فارس، فارسی بولی جاتی، اور بادشاہ تھا کسرا، نام تھا اس کا پرویز۔ آج کل لوگ اپنے بچوں کا نام پرویز بڑے شوق سے رکھتے ہیں، حالانکہ یہ حضور کا دشمن ہے۔ یہ پرویز جو تھا یہ حضور کا دشمن بے ادب تھا، حضور نے اس کو خط لکھا تھا کہ مجھ پر ایمان لاؤ، اس بے ادب نے حضور کے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، زمین پر پھینک دیا۔ کاتب نے آ کر خبر دی تو حضور نے فرمایا جس طرح اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے اسی طرح اس کا ملک ٹکڑے ہو جائے گا، اسی طرح اس کا ملک بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور جس طرح میرے خط کے ٹکڑے پھر جمع ہو کر ایک کاغذ نہیں بن سکتے، اسی طرح یہ ملک بھی کبھی جمع ہو کر ایک ملک نہیں ہوگا۔ یہ میرے آقا کا معجزہ ہے، دیکھو ٹکڑے ٹکڑے آج تک ہوئے، اور ترکوں کے بادشاہ کو حضور نے خط لکھا، انہوں نے حضور کے خط کا ادب کیا، تعظیم کیا۔ کاتب نے آ کر بتایا، حضور نے فرمایا انہوں نے میرے خط کا ادب کیا، اللہ ان کی بادشاہی قیامت تک قائم رکھے۔ تاریخ پڑھ کر دیکھو، جرمن جاپان والے دنیا بھر کی طاقتیں زور لگا سکتی ہیں مگر ترک فتح نہیں ہوئے، اور جس دن ترک فتح ہو گئے سمجھ لینا قیامت آ جائے گی، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ان کی بادشاہی قیامت تک رہے گی۔ یہ معجزہ نہیں ہے؟ تو ذرا سوچ لو کہ حضور کے خط کا ادب کریں، ان کو حضور قیامت تک بادشاہی بخش دیتی ہے، جو خط کی بے ادبی کرے ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، خود بھی تباہ ہو جائے، تو خود حضور کی تعظیم کا کیا عالم ہو۔ یہ تیسرا بادشاہ جو تھا اس کا جو محل تھا وہ دنیا کی عظیم ترین عمارتوں میں سے ایک عمارت، واقعی آج بھی اس کے کھنڈرات موجود ہیں، میں خود گیا ہوں، میں نے کسرا بادشاہ کے محلات کے کھنڈرات دیکھے ہیں، ابھی بھی موجود ہے کھنڈرات۔ آپ حضرات اندازہ کر لیجیے کہ ایک محراب نما دات ابھی تک کھڑی ہوئی ہے کہ زمین سے تقریباً 200 فٹ اونچی ہے، اور اس محراب نما جو دات ہے وہ زمین جو ہے نا اس کی دیواریں نیچے سے وہ 30 فٹ چوڑی ہے، 30 فٹ چوڑی اس کی بنیاد ہے، دیوار نیچے سے 30 فٹ چوڑی آج پر جا کر اس چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، اور واپس پھر دونوں طرف 30 فٹ چوڑی نیچے سے دیوار، اور ساتھ اس کے جو محل گرا ہوا نام بھی نہ طوفان 14 مینارے گئے، وہ دنیا کی عظیم ترین عمارتوں میں سے ایک عمارت، واقعی
آج بھی اس کے کھنڈرات موجود ہیں. میں خود گیا ہوں وہاں. میں نے کسرا بادشاہ کے محلات کے کھنڈرات دیکھے ہیں, ابھی بھی موجود ہے کھنڈرات. آپ حضرات اندازہ کر لیجیے کہ ایک محراب نما دات ابھی تک کھڑی ہوئی ہے جو زمین سے تقریباً 200 فٹ اونچی ہے. وہ آتش کدا اچانک خود بہت ہی بجھ گیا. انہوں نے جلانے کی کوشش کی, وہ چلتا ہی نہیں. بحیرہ ساوا, اسی ملک عراق میں بحیرہ تھا, ندی, پانی 65 مائل لمبا اور 65 مائل چوڑا ایک پانی کا بھرا ہوا ندی تھی. بحیرہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ بحیرہ بحر کا اس میں تصویر ہے, چھوٹا دریا. بحر کس کو کہتے ہیں؟ دریا کو. ظاہر الفساد فی البر والبحر, بحر کہتے ہیں دریا کو, اور بحیرہ کہتے ہیں چھوٹے دریا کو. یہ اس میں تصویر ہے. تو گویا میں ایک چھوٹا دریا تھا, 65 میل لمبا اور 65 میل چوڑا. اس کے ایک ایک مندر تھے, لوگ اس کے پانی کو بڑا مبارک سمجھتے تھے. حضور کی ولادت کے وقت ایک دم سارا خشک ہو گیا, ایک دم سارا پانی زمین میں جذب ہو گیا اور پانی کا ایک قطرہ نہ. بادشاہ کسرا جو تھا اس کا محل کے اندر تخت جو تھا وہ صبح کے وقت عمدہ پایا گیا, تخت الٹا ہوا تھا. جب یہ واقعات ہوئے تو بادشاہ نے نجومیوں کو, کاہنوں کو, محبروں کو بلایا, کہیں گے کیا ہو گیا؟ آتش کدا ایک دم بج گیا, میرے محل کے 14 مینارے گر گئے, بحیرہ ساوا خشک ہو گیا, تخت میرا عمدہ پایا گیا. تو یہ حالات کیوں رونما ہوئے, کیا بات ہے؟ ابھی کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ بڑے بڑے راہب جو تھے, اس کے جو عالم کہلاتے تھے, اس کے مدد کے, انہوں نے کہا بادشاہ ہم نے رات یہ خواب دیکھا ہے کہ عرب کے لوگ جو اونٹوں پر سوار ہیں, وہ اونٹوں پر سوار ہوتے ہمارے ملک میں داخل ہو گئے, اور ہمارے سپاہی ایک رفتار گھوڑوں کے اوپر بیٹھے ہوئے آگے آگے بھاگ رہے ہیں, اور وہ عرب کے لوگ جو اونٹوں پر سوار ہیں وہ ان کو بگاتے ہوئے لیے جا رہے ہیں اور شہروں کو فتح کرتے جا رہے ہیں. بادشاہ کا تمہارا بیڑا گرک ہو گیا, پہلے میرا غم کیا تھوڑا تھا کہ اور ایسی باتیں سنا رہے ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ ایسا کیوں ہے, اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو کہیں گے ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا. ہاں, ایک راہب ہے جو سارے راہبوں کا استاد ہے, اس کی عمر کتنے 100 سال کی ہے, تو وہ بڑا عالم فاضل ہے. اس کے پاس جاتے ہیں, وہ بتائے. بادشاہ نے کہا گئے, جا کر اس سے پوچھا. اس نے کہا جاؤ اپنے بادشاہ سے کہہ دو کہ نبی آخر الزمان صاحب القرآن احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا ہے. اس نبی کے ظہور کی وجہ سے یہ انقلاب آیا, اور بادشاہ کے مالک 14 مینارے گر گئے, تخت اس کا عمدہ پایا گیا ہے. اس کی تعبیر یہ ہے کہ 14 سال کے بعد یہ ساری حکومت بادشاہ کی اس نبی کے غلاموں کے پاس چلی جائے. اس نبی کی وفات کے بعد 14 برس جو نبی ظاہر ہوا, تشریف لایا ہے, اس نبی کی وفات کے 14 سال بعد یہ ساری حکومت سلطنت مسلمانوں کے پاس چلی جائے گی. میں ترتیبہ ہوگا, اور 14 مینارے جو گرے ہیں 14 بادشاہ تخت نشین ہوں گے. اس بادشاہ کے بعد جو موجود ہے 14 بادشاہ
تک نشین ہوں گے تھوڑا تھوڑا عرصہ، اور پھر اس نبی کی وفات کے بعد 14 سال بعد بھی سارا ملک اس نبی کے غلاموں کے پاس چلا جائے گا۔ اور یہ جو آگ بجھ گئی ہے یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اب آگ کی پوجا نہیں ہوگی، سچے خدا کی پوجا ہوگی۔ اب مندروں کی پوجا نہیں ہوگی، گہرا صحابہ کے پانی کو مبارک نہیں سمجھا جائے گا۔ الغرض نبی کریم کی ولادت کے وقت دنیا میں انقلاب آیا، بڑے بڑے واقعات ظہور میں آئے، یہ انقلاب پیش خیمہ تھا، تمہید تھی کہ اب وہ نبی آیا ہے جو ساری دنیا میں ایک انقلاب پیدا کرے گا۔ میں میرے دوستوں بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ابو لہب کی لونڈی سویدا نے جو خوشخبری سنائی تھی وہ میں جمعے میں تمہیں سنا چکا۔ 40 روز تک نبی کریم علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کا دودھ پیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے غیر سے آوازیں آتی تھی، ہاں آمنہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ سید المرسلین ہے، جب پیدا ہے اس کا نام محمد رکھنا۔ آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ 40 روز تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا، پھر یہ خدمت حضرت دائی حلیمہ کے سپرد ہوئی۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ سال میں 2 مرتبہ عورتیں بچے لینے کے لیے آتی تھی، دیہاتی رہنے والی، وہ امیر لوگوں کے بچے لے جاتی تھی، ان کو دودھ پلاتی تھی، پالتی تھی۔ 2 سال کے بعد واپس لے جاتی تھی اور ماں باپ ان کو بہت بڑا معاوضہ ان کو دیتے تھے، طرح طرح کے تحفے پیسے وغیرہ دیتے تھے۔ اور لوگ اپنے بچوں کو کیوں نہیں دیتے تھے؟ اس کی 2 وجہ تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ بچے دیہات میں پرورش پائیں، کیونکہ دیہات میں آب و ہوا کھلی ہوتی ہے، چیزیں خالص ملتی ہیں، دودھ پانی سبزیاں وغیرہ۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ دیہات میں خالص بولی بولی جاتی ہے جو ملک کی اصل بولی ہوتی ہے، تو کھلی آب و ہوا میں یہ پرورش پائیں تاکہ ان میں عرب کی خالص خصوصیات اور عرب کے جوہر پیدا ہو۔ ماں جو ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ پیار وغیرہ کرتی ہے، اور دوسری عورت ماں تو نہیں نہ ہوتی تو وہ اتنا زیادہ پیار سے نہیں پالتی، تو بچوں کے اندر پھر وہ بات بھی نہیں ہوتی۔ جو بہت زیادہ لاڈ کے پلے ہوئے بچے ہوتے ہیں وہ ارادوں کے کمزور ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ لاڈ اور نازو نعمت کے پلے ہوئے بچے ہوتے ہیں وہ ارادوں کے کمزور ہوتے ہیں، محنت بھی کم کرتے ہیں، کیونکہ شروع سے ناز برداری ہوتی ہے، سارے پیار کرتے ہیں تو ذرا سی بات پر روٹ جانا اور ناراض ہو جانا، محنت مشقت نہیں کرنا، ان میں وہ خصوصیات پیدا نہیں ہوتی جو ایک مرد میں ہوتی ہے۔ اس لیے بول دیتے کہ ان میں عرب کی خالص خصوصیات پیدا اور ان میں جوان مردی کے جوہر پیدا۔ اور ایک وجہ اور بھی ہے کہ عرب کی عورتیں جو تھیں وہ بہت زیادہ اپنی زینت اور آرائش وغیرہ کا خیال رکھتی تھی۔ یہ بات ذرا پردے کسی ہے دیہاتی عورتوں کے سپرد کر دیتی تھی تاکہ ہماری زینت اور آرائش اور ہمارا حسن جمال وغیرہ اسی طرح قائم رہے۔ کئی باتیں لوگوں نے لکھی۔ جس سال حضور پیدا ہوئے اس سال دنیا میں کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی، سارے لڑکے ہی پیدا ہوئے۔ اللہ نے محبوب کی خوشی میں لڑکی تقسیم کی، محبوب کی پیدائش کا سال ہے جو وہی سال کو لڑکے ہی ہوئے، کوئی لڑکی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ مرد آیا سارے جہاندر مرد ہی پیدا ہوئے، سارے کوئی لڑکی پیدا ہی نہیں ہوئی اس سال۔ عرب کی دائیاں آئی لینے کے لیے، ان میں ایک دائی حلیمہ بھی، یہ چھاپوں کی ماری ہوئی تھی، جس علاقے میں جو رہتی تھی وہاں بارش نہیں ہوئی، اور بارش کی وجہ سے جانوروں کے کھانے پینے کے لیے کوئی چارہ سبزہ نہیں تھا،
جانور کمزور ہو گئے، ان کے دودھ خشک ہو گئے تھے۔ حلیمہ کا شوہر تھا عبد العزا، وہ بھی ساتھ تھا۔ اس کو جو بچہ پیدا ہوا تھا اس کا نام تھا عبداللہ، کیونکہ بچہ پیدا ہو تو دودھ آتا ہے، گود میں دودھ پیتا بچہ تھا۔ تو حلیمہ نے اپنے شوہر کو بھی ساتھ لیا اور اپنے بیٹی عبداللہ کو بھی ساتھ لیا۔ 2 سواریاں تھی، ایک اونٹنی ایک گدی۔ تو وہ آئی بچے لینے کے واسطے، چونکہ چھاتوں کی ماری ہوئی تھی، آتے ہوئے وہ پیچھے رہ گئے۔ جگہ جگہ اس کی اونٹنی گدی بیٹھ جاتی، پھر یہ مار مار کے اس کو اٹھاتے وہ چند قدم چلتی ہے، پھر بیٹھ جاتے۔ ضعیف کمزور پتلی دبلی چھاتوں کی ماری ہوئی، پیٹ میں کچھ تھا نہیں تو چلے کیسے؟ حلیمہ آتے ہوئے پیچھے رہ گئی، اور دوسری ٹالیاں جو آئی تھی دوسرے گاؤں دوسرے علاقوں سے، وہ پہلے پہنچ گئی اور انہوں نے امہیروں کے بچے منتخب کر لیے۔ جو تائی بھی حضور کو لینے جاتی، راستے میں جب اس کو معلوم ہوتا کہ بچہ یتیم ہے، باپ سر پر نہیں ہے، وہ واپس آ جاتی کہ جب باپ ہی سر پر نہیں ہے تو ملے گا کیا؟ اصل میں قدرت ان کو واپس کر دیتی تھی، جاؤ یہ تمہارا حصہ نہیں ہے، یہ حصہ اس کا ہے جو وہ پیچھے پیچھے آ رہی ہے، جو کمزور ہے ضعیف ہے، کیونکہ یہ کمزوروں اور ضعیفوں کا سہارا بن کے آیا ہے، یہ مسکینوں کا اور غریبوں کا ناوے ملکہ بن کے آیا ہے۔ یہ نعمت اگلی طور پر حلیمہ کے واسطے مقدر ہو چکی ہے۔ حلیمہ جب پہنچی تو دائیاں جہاں ٹھہرتی تھی وہاں سب ٹھہری ہوئی تھی۔ حلیمہ نے پوچھا بولو کیا حال ہے شہر کا؟ انہوں نے کہا کوئی بچہ شہر میں باقی نہیں رہ گیا، سب بچے ہم نے چن لیے، صرف ایک بچہ باقی ہے جو یتیم ہے، اور اس کو یتیم سمجھ کر کسی نے نہیں کیا۔ حلیمہ کو بڑا افسوس ہوا کہ اب کوئی بچہ نہیں رہ گیا سوائے اس یتیم کے۔ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اگر تم کہو تو میں اس یتیم کو ہی لوں، چلو معاوضہ نہیں ملے گا تو نہ صحیح، لیکن جب واپس جاؤں گی تو میری گود تو خالی نہیں نہ ہوگی، ورنہ عورتیں مجھے مذاق کریں گی، ہنسی اڑائیں گی، تو میں اسی کو لے آتی ہوں، کوئی میرا مذاق تو نہیں نہ اڑائے گی، میری گود خالی تو نہیں نہ ہوگی، معاوضہ ہے نہ ملے گا نہ صحیح، شاید اس یتیم کی برکت سے اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے۔ شوہر نے کہا تیری مرضی، کہنے لگی اچھا میں پہلے جاتی ہوں دیکھتی ہوں، پھر فیصلہ کروں کہ جاؤ دیکھو۔ ادھر حضرت حلیمہ چل پڑی، ادھر حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں مکان میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے غیب سے آواز آئی عبد المطلب حلیمہ کب آ رہی ہے، ہم نے ازل سے ہی اپنی حبیب کی رضاعت کے واسطے اس کو منتخب کیا ہے، کیونکہ وہ پاک سینے والی ہے، پاک دودھ والی ہے، تو ہمارے حبیب کو اس کے سپورٹ کر دیں۔ جب غیب سے آواز سنی، عاطف غیبی نے جو ندا دی، جو فرشتے تھے جو ندا دیتے، حضرت عبد المطلب اپنے مکان کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے، دیکھنے لگے اس عورت کو۔ کیا دیکھا کہ ایک عورت آئی، اس عورت نے سلام کیا اور کہا کہ میں عبد المطلب سے ملنا چاہتی ہوں۔ فرمایا میں ہی عبد المطلب، تمہارا کیا نام ہے؟ حلیمہ نے کہا میرا نام ہے حلیمہ۔ حضرت نے فرمایا کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہو؟ کہ قبیلہ سعد سے، اور سعد کا مادہ ہے سعادت، اور حلیمہ کا مادہ ہے حلم۔ جب حضرت حلیمہ نے بتایا تو حضرت عبد المطلب نے کہا خوب حلیمہ، تیرے پاس حلم بھی ہے سعادت بھی ہے، تجھے کیا کرنی ہے؟ حلیمہ میرے پاس ایک بچہ ہے جو ہے تو یتیم، باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے، مگر تو اندر چل کے دیکھ، جب تو اس بچے کو دیکھے گی تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، تیرا دل مسرور ہوگا۔
وہ بچہ کیا ہے؟ وہ چاند کا ٹکڑا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آنکھیں جو ہیں وہ سیراب نہیں ہوتی، دل نہیں بھرتا، آنکھیں نہیں سیراب ہوتی، دل چاہتا ہے اس کو دیکھتے ہی رہے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے جو کہا، شاعر نے اس کو 2 شعروں میں پیش کیا کہ حلیمی اور سعادت خوبیاں تو پاس ہے تیرے، حلیمی اور سعادت خوبیاں تو پاس ہے تیرے، انہی دونوں کے باعث کام سارے راس ہے تیرے۔ حلیمہ میرے پاس ایک بچہ ہے کدھر جس کا نہیں زندہ، مگر ایک خاص جلوے سے ہے چہرہ اس کا تابندہ۔ حضرت حلیمہ فرماتی میں نے کہا کہ چلو بچہ وہ مجھے دکھاؤ۔ فرماتی جب میں اندر گئی تو سادی سی پرانی چارپائی، موٹے موٹے کپڑے بچھے ہوئے، اور اس سادی چارپائی پر موٹے موٹے کپڑوں میں وہ لال پڑا ہوا تھا۔ فرماتی میں نے جب چارپائی اور کپڑوں کو دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ واقعی غریب گھرانے کا بچہ معلوم ہوتا ہے، اگر امیر